بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نسیم بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا ہے؟ نسیم بھائی، میں نے آپ کا یہ سوال پڑھا اور آپ نے ابھی رپیٹ بھی کیا، سن لیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ امام بخاری کو پڑھ لیں، امام مسلم کو پڑھ لیں، دونوں کے اندر مناقب عثمان آپ کو ملیں گے۔ ایسے ہی جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر مصنفین نے قلم اٹھایا ہے، انہوں نے قرآن کریم سے بھی کچھ آیات مقدسہ کو باقاعدگی کے ساتھ نوٹ کیا ہے، نقل کیا ہے کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر اترنے والی آیات ہیں۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر بیت الرضوان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے اندر نقل کیا ہے کہ میرے رسول نے، جن کے دست نبوت کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر فرماتے ہوئے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ اکرام جس وقت رسول اللہ کی بیعت کر رہے تھے تو رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، رسول اللہ کا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ پر تھا تو میرے رسول کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا ھذہ ید عثمان، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنے ہاتھ کو آپ نے فرمایا یہ حضرت عثمان کا ہاتھ۔ اللہ نے رسول اللہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور میرے رسول نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے۔ یہ آپ بے شک امام بخاری رحمہ اللہ کی بخاری میں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا، اس کو الاصابہ کے اندر ابن حجر نے نقل کیا ہے، یہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 378 کے اندر تقریباً آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے حضرت عثمان غنی کے بارے میں کسی نے سوال کیا کہ آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، ذو النورین، دو نور والا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ذالک امرؤن یدعی فی ملأ الاعلی ذو النورین، فرمایا یہ وہ عظیم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں جن کو ملأ الاعلی کے اندر بھی ذو النورین کہا جاتا ہے۔ تو ذو النورین کا معنی ہوتا ہے دو نور والا۔ یہ ذو ہجرتین بھی ان کو کہا جاتا ہے، آپ نے 2 ہجرتیں فرمائی، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ طیبہ کی طرف۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دن آپ، جس وقت حضرت رقیہ کی ڈیتھ ہو گئی، وصال ہو گیا، تو آپ رو رہے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا ما یبکیک، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کے داماد ہونے کا مجھے شرف حاصل ہوتا تھا اور اب وہ ختم ہو گیا۔ فرمایا ھذا جبریل بامر اللہ ان ازوجک اختہا، فرمایا یہ جبریل ہے میرے پاس، یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم آپ کے عقد نکاح کے اندر دے دوں۔ اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مرقات المصابیح کے اندر آتا ہے، اور مرقات المصابیح کے اندر ہی اور ایسے ہی ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر بھی اور دیگر کتب کے اندر بھی آتا ہے، آپ نے ایک وقت میں فرمایا تھا لو کان ہندی مئۃ بنت تموت واحدۃ علی واحدۃ زوجتک اخری، فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوں
یکے بعد دیگر ان کا انتقال ہوتا جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ہر دوسری بیٹی کو آپ کے حق نکاح کے اندر دے دوں۔ اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت عثمان سے حدیث کے حوالے سے سامنے آتی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے خلفاء تھے ان کی محبت آپ نے اپنی احادیث کے اندر، متعدد کتب حدیث کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، مناقب کے حوالے سے، کرامات کے حوالے سے، اوصاف کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی شان کو ذکر فرمایا ہے۔ تو یوں 2-3 احادیث نبویہ کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی اور صحابہ کی محبت اپنے دل میں رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔